السلام علیکم، امید کرتا ہوں تمام بھائی خیریت سے ہوں گے۔ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کو یہاں پر جانوروں کا علاج و معالجہ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اسلامی بیان اور نعتیں بھی اس چینل پر ملیں گی۔ مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لو مدینے کی لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وکان ابوہما صالحا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و صلوات کے بعد، اسلام معتدل سا دین ہے، درمیانہ رستہ ہے۔ اس میں افراط اور تفریط نہیں پائی جاتی، بڑا معتدل ہو کے، میٹھا ہو کے درمیانہ رستہ دکھاتا ہے اسلام، اور درمیانے رستے پہ چلنا ہی اصل خوبی ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ تکبر نہیں کرنا، عاجزی کرنی ہے، لیکن عزت نفس کا خیال رکھنے کا بھی حکم دیتا ہے، خودداری کی بھی بات کرتا ہے۔ عاجزی اور ہوتی ہے، رسوائی اور ہوتی ہے، دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ اسلام فضول خرچی سے منع کرتا ہے تو کنجوسی سے بھی منع کرتا ہے، اعتدال کا رستہ دیتا ہے۔ جو جماعت صوفیاء کی تھی، اہل اللہ کے بندے تھے، وہ ہمیشہ معتدل رہے۔ وہ لوگ اپنی ذاتی ضروریات کو حدود میں رکھتے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی کسی بھی موقع پر، کسی بھی جگہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ خودداری کا بھی وہ لحاظ کرتے تھے۔ تو اہل اللہ کے ہاں افراط و تفریط نہیں ہوتی، درمیانہ رستہ ہوتا ہے۔ ہمارے زمانے میں ایک وہ گروپ ہے جو سرے سے طریقت کی، محبت کی، خلوص کی، وفا کی باتوں کا قائل ہی نہیں۔ ایک وہ ہے جو قائل ہے تو نرا قائل ہے۔ افراط تفریط سے نکل کر درمیانہ رستہ اختیار کیا جائے۔ ایک لفظ ہے نسبت۔ کچھ لوگ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے خالی نسبت کے قائل ہو گئے، وہ بھی غلط ہے۔ اور کچھ لوگوں نے کہا کہ سیدھا سیدھا نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، نسبت کی ضرورت ہی نہیں، وہ بھی اپنی جگہ پہ درست نہیں کہہ رہے۔ نسبت کی فضیلت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید 15واں پارہ، اس کا آخری حصہ 16ویں پارے کا ابتدائی حصہ، ایک بڑا مشہور واقعہ ہے جناب خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ بڑا معروف ہے۔ کسی وقت میں چاہتا ہوں کہ وہ سارا واقعہ تفصیل سے عرض کروں، اور اسی طرح کی کسی نشست میں، خاص لوگوں کی نشست میں وہ بات بھی عرض کروں گا، لیکن ایک بات ان میں سے یہ تھی کہ حضرت خضر علیہ السلام نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، جو میں کر رہا ہوں گا آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ مانتے جانا ہے، تبصرہ نہیں کرنا۔ اور یہی بڑا مشکل کام ہے، صرف مانتے جانا، یہ مشکل کام ہے۔ ایک جگہ ایسی آئی کہ جہاں گاؤں تھا، حضرت موسیٰ اور جناب خضر علیہ السلام پہنچے تو بستی کے لوگوں نے نہ پانی پوچھا، نہ کھانا دیا، نہ بیٹھنے کو چارپائی دی، لیکن حضرت خضر صبح سے شروع ہوئے اور شام تک ایک دیوار بناتے رہے۔ دیوار گر رہی تھی، اس کو سیدھا کیا، بنایا، اور جب دیوار کو بنا لیا
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اتنے خشک لوگ تھے کہ انہوں نے پانی تک نہیں پوچھا، تو آپ سارا دن کام کرتے رہے، کیا وجہ تھی؟ تو آپ نے فرمایا تمہیں کہا تھا نا تم صبر نہیں کر سکتے۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے میرے بھائی؟ تم نہیں صبر کر سکتے، تو فرمایا پھر بتا دے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوال پر جناب خضر نے یہ جواب دیا کہ اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ ہے، اگر دیوار گر جاتی خزانہ ظاہر ہو جاتا تو لوگ وہ خزانہ اٹھا کے لے جاتے، اس لیے بنائی ہے۔ تو کہا کہ بچے ابھی تو انہوں نے کوئی نیک عمل نہیں کیا، تو یہ جو اللہ کا فضل ہو رہا ہے کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ تو قرآن کے 2 جملے ہیں، کہا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یہ ان پر فضل اس لیے ہو رہا ہے کہ ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ ایک وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، باپ ان کا نیک تھا۔ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ ڈائریکٹ باپ نہیں تھا، دادا بھی نہیں تھا، پردادا بھی نہیں تھا، وہ 7ویں نسل میں جا کے نیک تھا۔ تو نسبت کی ایک بہار تو ہوئی نا، ایک بہار تو ہوئی، اس کا ایک اثر تو ہوا نا کہ 7ویں نسل تک کسی نیک آدمی کی اولاد پہ اللہ رحم فرماتا ہے۔ اب ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے میں نماز بھی نہیں پڑھنی، روزہ بھی نہیں رکھنا، داڑھی بھی نہیں رکھنی، لیکن میں ہوں پیر صاحب کا بیٹا۔ تو قرآن کہتا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، لہذا وہ سارے میرے ہاتھ چومو۔ ایک بات، صرف ایک بات اس کو ذہن میں رکھیں، وہ اپنے شیخ کا، اپنے باپ کے مشن کا مخالف نہ ہو، مخالف نہ ہو، شریعت کی حد توڑنے والا نہ ہو، باقی اگر اس کے اعمال میں کوئی کمی بھی ہوگی تو ہمیں اس کی عزت کرنے کا حکم ہے، ہمیں اس کی عزت کرنے کا۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا بیٹا جناب نوح کے مشن کا مخالف تھا، وہ انکار کرتا تھا حضرت نوح علیہ السلام کا، تو قرآن مجید نے کہا کہ نوح یہ تیرا بیٹا ہی نہیں۔ تو ایسے آدمی کی عزت کرنا ہمارے لیے بہتر، یہ افراط و تفرید ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی پیر صاحب کا بیٹا ہوگا تو گھر ہوگا، اگر اس کے اندر زیادہ خوبی پائی جاتی ہے تو ہم اپنے شیخ کی وجہ سے، اپنے استاد کی وجہ سے، کیونکہ نسبتوں سے نسبتیں ہوتی ہیں نا، نسبتوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ساس اور تیرا سسر تیرے ماں باپ ہیں۔ کیوں جی؟ کس کی وجہ سے؟ جی بیوی کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ چاہے ان کے ساتھ ایک رات انسان ایک مکان میں ایک رات بھی نہ گزری ہو، چاہے ایک دن بھی کھانے پہ کٹھے نہ ہوئے ہوں کوئی، تو کس وجہ سے ماں باپ ہو گئے؟ یعنی نسبت کی وجہ سے۔ نسبت اس کا ایک اثر ہے، اس کی ایک حیثیت ہے دین میں، نسبت کا احترام کیا جائے گا، نسبت کا ادب کیا جائے گا۔ نسبت سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ جناب مسجد کی کوئی چیز ہے تو اگر ہم وہ بیچیں، فالتو ہو گئی یا اضافی ہے تو بیچ سکتے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا بیچ تو سکتے ہو، پر شرط یہ ہے کہ جس کو بیچو اس کو کہو کہ کسی غلط جگہ اور تو ناپاک جگہ استعمال نہیں کرے گا، مسجد کی چیز ہے پاک جگہ استعمال کرے گا۔ اس لیے کہ مسجد، اچھا جب وہ آئی تھی کارخانے سے تب تو ساری ایک جگہ بنی ہوئی تھی، اب مسجد سے لگ کے گئی ہے تو اب اس کی نسبت بڑھ گئی۔ تو یاد رکھیں ہمارے صوفیاء جو کہتے ہیں نا استاد کے پوتے کا بھی ادب کرنا ہے، نواسے کا بھی ادب کرنا ہے، بیٹے کا بھی ادب کرنا ہے، صرف ایک بات یاد رکھیں اگر وہ مشن کا مخالف ہے، ان کی تعلیمات کا مخالف ہے، ان کی تعلیمات پہ چلتا نہیں، تو پھر تو آپ اس سے اعراض برتیں گے۔ بلکہ یہاں بھی 2 باتیں لکھی ہمارے صوفیاء نے، کہتے ہیں کیا کہ مخالفت نہیں کرتا لیکن پورا عمل بھی نہیں کرتا، تو آپ اس طرح کریں اسے رہنما نہ مانیں لیکن عزت اس کی بھی کریں۔ عزت، وہ مخالفت نہیں کرتا لیکن پورا عمل بھی، سمجھ لیں اس پہ وسوسے طاری ہیں، دنیا دار ہو گیا ہے، شیطان کے ہتھے چڑھ گیا ہے، لیکن اس کی عزت پھر بھی کریں۔ کیوں کریں؟ تو پیر سید مراتب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے پوچھا، میں نے کہا شاہ جی کیوں کریں؟ جب وہ اور کسی چکر میں پڑ گیا ہے، چلیں اپنے بزرگوں کی مخالفت تو نہیں کر رہا لیکن پوری تابع داری بھی نہیں کر رہا، تو بزرگوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں۔ استاد گرامی حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے بھائی قرآن مجید کا صفحہ اگر کبھی کیچڑ میں لگ جائے نا، اس کو کیچڑ، تو اس پہ پیر رکھ کے نہیں گزرنا چاہیے،
سمجھنا چاہیے حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ کیچڑ لگ گیا ہے، اس کا حق یہی بنتا ہے کہ اسے اٹھایا بھی جائے، دھویا بھی جائے اور اونچی جگہ پہ رکھا بھی جائے، اس کا ادب کیا جائے۔ تو میرے بھائی یاد رکھیں، اگر ایسے لوگ جو بزرگوں کی اولاد ہیں، اگر وہ مخالفت نہیں کر رہے، مشن کی مخالفت، اگر وہ مخالفت نہیں کر رہے، پھر ان کی دو حیثیتیں ہیں، یہاں تو وہ پوری تابع داری کریں تو پورے سلوٹ کے حقدار ہیں، پھر تو شیخ کا بیٹا ہی نہیں، وہ شیخ کہلائے گا۔ وہ اسی مسند پہ اسے دیکھنا چاہیے جس مسند پر اپنے شیخ کو دیکھتا تھا، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے محبوب ہیں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت علی نے اپنے بعد ڈائریکٹ اپنے بیٹے کو خلافت دی، امام حسن کو بٹھایا۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ جس وقت امام حسن امور خلافت چلانے کے لیے بیٹھے، 6 مہینے خلافت فرمائی ہے امام حسن نے دی۔ تو فرماتے ہیں جب وہ بولتے تھے تو لگتا تھا اپنا انداز بھول گئے ہیں، مولا علی کا اپنا لیا ہے۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بالکل عین حضرت شیر خدا کی طرح۔ تو اگر تو وہ مشن پہ چل رہا ہے تو اس نظر سے دیکھیں، اور اگر نہیں بھی چل رہا، مخالفت نہیں کر رہا، تو پھر بھی وہ قابل احترام اور اس کا احترام کیا جائے۔ احترام کیوں بلا؟ اس لیے کہ جہاں سے خیر ملی ہوتی ہے نا، بندہ ان کی نسلوں کا بھی خادم ہوتا ہے، کیونکہ اصلا نال یہ نیکی کریے تو نسلاں تاک وہ نہیں بولتے، تو بندہ خادم ہوتا ہے نسلوں کا بھی خادم ہوتا ہے۔ اور یہ کام کر کے دکھایا ہمیں صحابہ نے، کر کے دکھایا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پہ تشریف فرما تھے۔ اب تو بڑا برا حال ہے، لوگ صحابہ کو برا کہتے ہیں اہل بیت کا نام لے کے۔ میں کہتا ہوں ہمیں تو اہل بیت سے پیار کرنا ہی صحابہ نے سکھایا ہے، انہوں نے بتایا ادب کیا ہے۔ اور صاحب طبقات، حالانکہ ان کا انداز بڑا محققانہ ہے، بڑی جان پھٹک کے بعد وہ چیزوں کو لاتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین کالی سیاہ داڑھی تھی، کوئی بال سفید نہیں تھا۔ جناب ابو ہریرہ بوڑھے آدمی تھے، ضعیف، شاگردوں کا حلقہ تھا، جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں سامنے تو میں واز کر رہا ہوں تو سامنے سے امام حسین تشریف لائے، آپ ایک جگہ بیٹھ کے حدیثیں بیان کر رہے تھے۔ امام حسین آئے تو تازی تازی بارش ہوئی تھی مدینے میں، تازی چھوٹے چھوٹے حوض پانی کے بنے ہوئے تھے، چھوٹے چھوٹے جو گہری جگہ ہوتی ہے نا، وہ پانی بھر جاتا ہے۔ تو حضرت امام حسین جیسے ہی زمین پہ پیر رکھا تو پانی کے حوض میں آپ کا پیر چلا گیا، کیچڑ لگ گئی۔ شاگردوں اور مریدوں میں سے اٹھ کے کسی کی دستبوسی کرنا خاصا مشکل ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے، جو ادھر لوگ بیٹھے تھے وہ نہیں دیکھ رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ دیکھ رہے تھے، وہ اٹھے، دوڑے گئے اور پھر جا کے اپنے سر سے پگڑی کھولی، اور پھر امام حسین کا پیر جیسے ہی صاف کیا تو امام حسین نے پیچھے کیا، کہا حضور آپ بوڑھے ہیں، میں جوان ہوں، تم آپ میرے لیے عزت کے قابل ہیں، میرے نانا جان کے آپ غلام ہیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پیر چھوڑا نہیں، زور سے پکڑ لیا، رونے لگے، کہنے لگے حسین تجھے نہیں دیکھ رہا، میں تو محمد عربی کی نسبت کو دیکھ رہا ہوں۔ تو میرے عزیز یاد رکھیں اس بات کو کہ نسبت ایک حسن ہے، نسبت ایک توانائی ہے، نسبت ایک وقار ہے، نسبت کی قدر کریں۔ اگر اہل اللہ کی کوئی اولاد ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے سیدھے 2 + 2 کے قائل تھے، کوئی چکر ہی نہیں، بس جو مانتا ہے ٹھیک ہے، نہیں مانتا تو ڈنڈا منگاؤ، سیدھی سیدھی زندگی تھی۔ لیکن نسبت پر، پیار پر، خلوص پر، وفا پر حضرت عمر کا بھی کوئی سمجھوتا نہیں۔ امام حسن ملنے آئے، ہم سارے بڑے سیانے ہیں، ہم نے نظریات پہ، یہ تو دور ہی خشک لوگوں کا ہے، یہاں ہم نے خشک نظریہ بنا لیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا تو پیر ہی کوئی نہیں ہوتا، تو پیر کا بیٹا کدھر سے آ گیا؟ پہلے تو وہی کوئی نہیں، آج تک کوئی نیک ہی نہیں ملا، ہمیں ملا ہی نہیں، اور اگر کوئی ملا ہے تو پھر اس سے آگے نسبتوں کا خیال کرنا، پاس کرنا، یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ تو لمبی بات ہو رہی ہے۔ میرے بھائی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتے حجرہ خاص میں، اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا باہر کھڑے ہو جاؤ، اگر کوئی شخص آیا تو اسے کہنا میں بڑی سیاسی اہم بات کر رہا ہوں، کوئی بندہ اندر نہ آئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر دروازے پہ کھڑے، امام حسن ملنے آ گئے۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی تشریف لائے، انہوں نے دیکھا کہ حضرت سیدنا
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے صاحبزادے باہر کھڑے ہیں. انہوں نے کہا کہ امیر المومنین کہاں ہے؟ تو سیدنا عبداللہ ابن عمر کہنے لگے کہ والد صاحب اندر کوئی میٹنگ کر رہے ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ دروازے پہ رہنا، اگر کوئی آیا تو اسے اندر نہ آنے دینا، میں کوئی ضروری بات کر رہا ہوں. لیکن آپ حضور کے شہزادے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اگر چاہیں تو چلے جائیں اندر، میں آپ کو نہیں روکتا، آپ جائیں. حضرت امام حسن فرمانے لگے کوئی بات ہی نہیں ایسی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، آپ فکر نہیں کریں، ابھی میں ظہر کے وقت مسجد جاؤں گا تو ملاقات ہو جائے گی، میں واپس جاتا ہوں، ظاہر ہے خاص بات ہو رہی ہے تو آپ دروازے پہ کھڑے ہیں تو ظہر کے وقت مل لوں گا. حضرت فاروق اعظم فارغ ہوئے، باہر تشریف لائے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا ابا جی جب آپ مصروف تھے تو امام حسن تشریف لائے تھے. امام حسن. پھر ایک جملہ مجھے اور کہنے دیں، ایک جملہ اور کہنے دیں، شاید آپ کی توجہ اور زیادہ ہو جائے میری بات پہ. ایک جملہ اور کہہ لینے دیں، پھر مجھے یوں لگتا ہے کہ نسبتوں کا آدم وہی کرتا ہے جسے نسبتوں کا پتہ ہو، یا جو خود کوئی نسبت والا ہو. تے پوچھو انہاں نو جنہ پیتی آ، پھر انہاں تے کی بیتی آ، جناد وچکارے توڑ دیتی، جئی نیتی جئی نہ نیتی آ، انہیں کیا خبر. پھر اسی کو پتا ہوگا جو خود صاحب نسبت ہوگا، اسے پتا ہوگا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حذف کرنے والا شعر ہے، رکھنے والا نہیں، یہ حذف کرنے، یہ بھول جانے والا مصرے ہوتے ہیں، بعض مصرے یاد نہیں رکھے جا سکتے. تو کہا ابا جان وہ آئے تھے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ جانا چاہیں تو چلے جائیں، لیکن کہنے لگے نہیں میں ظہر کے وقت مسجد میں ملاقات کر لوں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا تاریخی جملہ کہا، فرمایا عبداللہ تجھے تیری ماں روئے، تو نے فاطمہ کے بیٹے کو واپس بھیج دیا ہے، تجھے تیری ماں روئے، تو نے علی کے لال کو واپس بھیج دیا ہے. یہ کہتے ہی حضرت فاروق اعظم امام حسن کے گھر گئے، دروازے پر دستک دی، وہ باہر آئے، فرمانے لگے شہزادے آئے تھے تو بغیر ملے کیوں واپس آ گئے؟ کہ حضور آپ کے اپنے بیٹے دروازے پہ کھڑے تھے، پتہ چلا کہ آپ مصروف ہیں تو میں لوٹ آیا. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے میں ساتھ تھا، عمر جذبات میں آ گئے، عمر جذبات میں، جلال میں، اور کھینچ کے پگڑی سر پہ اتاری، کہنے لگے حضور میرے بیٹے کا اور آپ کا کیا مقابلہ؟ آپ کا میرے بیٹے سے مقابلہ؟ کیا اس کے باپ کا نام علی ہے؟ کیا اس کی ماں کا نام فاطمہ ہے؟ اس کی نانی کا نام ختیجہ ہے؟ کیا اس کے نانے کا نام محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ؟ کیا مقابلہ؟ اور پھر کہنے لگے حسن میں مکے کے صحراؤں میں اونٹ چرایا کرتا تھا، یہ جو میرے سر پر عزت کے بال ہیں یہ تیرے نانا کے اگائے ہوئے ہیں. شہزادے ساری دنیا کو روک ٹوک ہے، آپ کو کوئی روک ٹوک؟ او بھائی یہ صاحب نسبت لوگ تھے جو قدر کرنا جانتے. اب تو شاگرد کہتے ہیں استاد بڑے، دم کرانے والے کہتے ہیں اور بڑے کہیں کہیں چلے جائیں گے. وہ ایک لفظ کی قدر کرنے والے لوگ زندگیاں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام صاحب سے سند لینے کے لیے لوگ ہزاروں میل کا سفر کرتے، ہزاروں میل کا. اب تو پرائمری ٹیچر بیچارہ جا رہا ہو نا سائیکل پہ تو اس کا شاگرد لینڈ کروزر پہ گزرتا ہے تو کئی دفعہ استاد پہ دھواں چھوڑ جاتی ہے اس کی گاڑی، اسے پتہ ہی نہیں کہ کتنی قدر والے معاملات ہیں یہ. حضرت سیدنا امام اعظم، لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ آج بھی ان کی تقلید کرتے ہیں. امام صاحب کا قول دنیا میں حجت کے طور پہ مانا جاتا ہے. آپ کے شاگرد کہتے ہیں ایک باغ میں بیٹھ کر ہم کچھ لکھ رہے تھے، بہت ساری کتابیں بکھری ہوئی ہیں چاروں جانب. جب آدمی تحریر کرتا ہے نا، جو مصنف کتابیں لکھنے والے ہیں، وہ دنگل کا سما ہوتا ہے، ادھر چیز بکھری ہے، کوئی ادھر چیز بکھری ہے، بڑے ان کے معاملات سخت ہو جاتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ بڑا بکھرا ہوا سامان تھا، ہم ایک باغ میں بیٹھے تھے، کھلی فضا میں کام ہو رہا تھا. تو بعض اوقات شاگرد بھی بٹھائے جاتے ہیں، حوالے ڈھونڈو تو بخاری دیکھ تو مسلم دیکھ، بٹھائے جاتے ہیں ساتھ. شاگرد بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو کہتے ہیں بچے باہر گیند سے کھیل رہے، ایک گیند آ گئی باغ میں، ایک چھوٹا سا بچہ گیند لینے آیا تو امام صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے، بچہ گیند لے کے چلا گیا. اب بچے کھیلتے ہیں تو کتنی دفعہ گیند آئے گی، پھر دوبارہ وہ گیند آ گئی، وہی بچہ پھر آیا، شاید اس کی ڈیوٹی یہ تھی. وہ جب دوبارہ آیا تو امام اعظم پھر کھڑے ہو گئے.
وہ تیسری دفعہ آیا تو امام صاحب پھر کھڑے ہو گئے. اب شاگرد بیچارے اکتا گئے کہ ہم اتنی مشکل سے نوٹ سیدھے کرتے ہیں, بابا اٹھتا ہے تو کتابیں پھر بکھر جاتی. 3-4 دفعہ ہوا تو ایک شاگرد کہنے لگے حضور بس بھی کریں گے تو 100 دفعہ آئے گا, تو آپ بوڑھے آدمی ہیں, گھٹنوں میں درد بھی, آپ 100 دفعہ کھڑے ہوں گے. تو امام صاحب فرمانے لگے یہ 1000 دفعہ بھی آیا تو میں 1000 دفعہ کھڑا ہو جاؤں گا. کہا کیوں؟ فرمانے لگے اس لیے کہ یہ میرے استاد کا پوتا ہے, یہ میرے استاد کا, یہ ان کا پوتا ہے, تو میں نے وہاں سے خیر لی ہے, میں ان کی نسلوں کی بھی تابع داری کروں گا. وہ جتنی دفعہ آئیں گے میں اٹھ کے, یہ بے مروت سا زمانہ ہے, بے کیف سا, اس میں خشکی ہی خشکی پائی جاتی ہے. وہ لوگ جو بیٹھے ہیں دروازوں پر, لیکن نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میری فاطمہ کی بڑی فضیلت ہے, یہ تہجد گزار ہے. حضرت بی بی صاحبہ کے لیے یہ لفظ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں بیان فرمایا کہ میری بیٹی قائم اللائل ہے, صائم الدہر ہے, یہ بہت بڑی عالمہ ہے, یہ آپ کو نہیں ملیں گے. حضور نے فرمایا بس میری بیٹی ہے. الفاطمہ تو بدعت, اس کا کمال یہ ہے کہ یہ میری اور تمہارے لیے اتنا کافی نہیں کہ محمد عربی کی بیٹی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جس نے اس سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا, جس نے اس سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. تو شرف نسبت یہ صوفیاء نے کوئی گھڑ نہیں لیا نظریہ, یہ قرآن کا, حدیث کا, صحابہ کا بتایا ہوا معاملہ ہے. ایک سوال اور پوچھا ایک دوست نے آج, میری کو طبیعت اتنی اچھی نہیں تھی کہ میں کو بات کرتا, میں نے مولانا سے کہا تھا آج تقریر آپ ہی کر لیں, تو مجھے پتا تب چلا جب ان کی تقریر بھی ختم ہو گئی. تو میں نے کہا تو بڑا ٹائم پڑا ہوا ہے, ایک بات اور, ایک سوال اور, اس کا جواب سن لیں. میں سوال بھی نہیں بتاؤں گا اور یہ بھی نہیں بتاؤں گا آپ کو کہ نوعیت کیا ہے. بس ایک بات یاد رکھیں, قدر ایک قیمتی چیز کا نام ہے. قدر والا فیض یاب ہوتا ہے, اور جو بے قدر ہوتا ہے نا اس کا فیض سلب ہو جاتا ہے. جس نے سمجھ لیا, سنیں, جس نے سمجھ لیا نا کہ فلاں چیز میری رینج میں ہے, میں جب چاہوں جیسا چاہوں ویسا ہو جائے گا, وہ گیا. اور جس نے کہا نا نہیں میں تو سال کے راہ ہوں, اس کی مہربانی توجہ کر دیتا ہوں, وہ بچ گیا. اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ تم اپنے رب کا ادراک نہیں کر سکتے, تم اسے قید کر سکتے, سوچوں میں آنکھوں میں وہ قید ہو سکتا. اسے مانتے جاؤ, اس کا قرب تلاش کرتے جاؤ, اس کے رستوں پہ چلتے جاؤ, اسے قابو کرنے کی کوشش نہ کرنا. یہ جو قابو والا معاملہ ہے نا یہ ٹھیک نہیں. قدر کرنے والے بچ جاتے ہیں, اور قابو کے شور میں جو آ جاتے ہیں وہ, جی ایک بات بتانی ہے, مشکل ہے آپ کے لیے لیکن میرا دل کرتے آج بتا ہی دوں, کسی نے چھیڑ دیا ہے. اچھا آپ کو یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں یہ خشک لگ رہی ہیں آج آپ کو, اس لیے آپ گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں, سستی دکھا رہے ہیں. سنیں, یاد رکھیں, سنیں, ساری زندگی حضرت ابوبکر صدیق نے نبی پاک کی بارگاہ میں کسی کی سفارش نہیں کی. ان کی چلتی تھی کہ نہیں؟ جی کی تھی, کیوں نہیں؟ بس یہ اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے, آمین تو کہنا, اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. کہنے میرا بڑا تعلق ہے, یہ تو نہ کہہ, یہ اسے کہنے دے, تو نہ یہ جملہ کہہ. ان کی چلتی تھی کہ نہیں؟ آپ سارے کہہ رہے ہیں چلتی تھی, لیکن انہوں نے کبھی نہیں کہا میری چلتی ہے. انہوں نے کہا میں غلام ہوں, میری ڈیوٹی غلامی کرنا ہے. وہ جو کہتا ہے نا میری چلتی ہے, جی حضرت جی وہ میرے کو آ کے بہ گیا تو میرے کو ہی آ گیا تو بھائی تو کون ہے؟ اپنی حیثیت کا تعین تو کر, تو پہلے بتانا تو کون ہے. میں ایسے ہی کہہ دیا کہ وہ میرے پاس آ گیا, تو کون ہے پتہ تو کر, اپنا تعین تو کر. قدر والا فیض یاب ہوتا ہے, بے قدر نقصان اٹھاتا ہے. یاد رکھیں, حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے حضرت امیر خسرو, بلکہ محبوب تھے. کبھی کبھی خلیفے اور محبوب میں بھی فرق ہوتا ہے, بلکہ محبوب تھے حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ. تو بادشاہ کے وزیر تھے. تو بادشاہ نے کہا ایک دفعہ کہ میرے لیے دعا تو کراؤ, دلی کے حالات ذرا خراب ہے. تو کہنے لگے میں نے کبھی نہیں کہا دعا کے لیے, میں نہیں سفارش کرتا, آپ خود کسی کو بھیج دیں.
نے مجبور کیا تو کسی اور آدمی نے کہا حضور انہوں نے کئی دفعہ خواجہ امیر خسرو سے دعا کے لیے کہا ہے بادشاہ نے، تو یہ آپ کو کہتے نہیں تو آپ دعا کر دیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین صاحب کہنے لگے بادشاہ سے کہو میں نہیں تیرے لیے دعا کرتا، دعا کرانی ہے تو حضرت ابو علی قلندر کے پاس پانی پت جائے، وہ دعا کریں گے تو حالات صحیح ہو جائیں گے دلی کے۔ حضرت میر خسرو نے جا کے بتا دیا کہ وہ کہتے ہیں وہاں سے دعا کراؤ، ادھر سے۔ کہنے لگے پھر تو نہیں جانا ہے؟ تو حضرت میر خسرو کہنے لگے جی مجھے کسی اور کا رستہ آتا ہی نہیں، میں نے نہیں جانا۔ کہنے لگے اگر میں حکم کرا دوں تو کہا حکم کا میں پابند ہوں۔ حکم ہو گیا حضرت خواجہ نظام الدین صاحب کی طرف سے کہ جاؤ پانی پت۔ حضرت امیر خسرو گئے حضرت ابو علی قلندر کے پاس، ان سے جا کے دعا کرائی۔ پانی پت بڑی دور ہے دلی سے، دعا کرائی تو کہا بادشاہ سے کہنا حالات صحیح ہو جائیں گے، اور جب صحیح ہو جائے نا تو پھر میرے پاس آئے، صحیح ہو جائیں۔ دعا کی تو اگلے دن ہی معاملات بہتر ہونے لگے۔ ایک ہفتے میں سب چیزیں بادشاہ کے کنٹرول میں آ گئیں۔ گھوڑے پہ بیٹھا، مٹھائی لی، پھل لیے، پانی پت گیا، حضرت سے جا کے کہا حضور میں حاضر ہوں، کیا بتانا تھا آپ نے؟ آپ فرمانے لگے تو نے دعا کے لیے خواجہ نظام الدین صاحب سے کہا تھا تو انہوں نے کیا کہا؟ کہ جناب انہوں نے کہا آپ سے دعا کرائیں۔ فرمانے لگے میں دعا کروں جو ہر جمعرات خود خواجہ نظام الدین صاحب سے دعا کرانے جاتا ہوں، ہر جمعرات جاتا ہوں دلی اور ان سے دعا کرا کے آتا ہوں۔ تجھے پتہ یہاں کیوں بلایا ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ تیرے حالات خراب کیوں ہوتے ہیں۔ کہ حضور کیوں ہوتے ہیں؟ فرمانے لگے تیرے حالات اس لیے خراب ہوتے ہیں کہ تو حضرت خواجہ نظام الدین صاحب کی قدر نہیں کرتا، ان کی قدر شروع کر دے، میرا وعدہ ہے تیرے حالات صحیح ہو جائیں گے۔ انہیں قدر چھوڑ دی ہے رب کریم کے بندے کی۔ تیری بغل میں رہتے ہیں نا، ساتھ ہوتے ہیں، تو کہتا ہے وہ تو میری رینج میں ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں، تیرے پاس ہوتے ہیں۔ اور فرمایا انہوں نے وہ دعا کرتے تو اللہ تیرے پہ بڑا فضل کرتا، انہوں نے میرے پاس تجھے بھیجا ہی اس لیے تھا کہ تجھے ذرا قدر پتہ چلے کہ اللہ والوں کی کوئی قدر بھی ہوتی ہے۔ ایسے ہی تو میرے بھائی یاد رکھیں، نسبت کا ایک درجہ ہے، اور یہ ہم نا چکروں میں پڑے رہتے ہیں جس کی وجہ سے نقصان اٹھاتے ہیں۔ اپنے آپ کو سمیٹ کے رکھیں، نظر پر، زبان پر، سوچ کو پابند رکھیں، اور سیدھا سیدھا جب خیر لینے کا ارادہ بندہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ اس کے لیے اسباب بھی پیدا کر دیتا ہے، اور جس کی گردن اکڑی رہتی ہے اس کا نقصان ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ